میرے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے اس مظلوم کو رلایا، کون ہے جس نے اس مظلوم کو تڑپایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوم کے بد دعا سے بچیں۔ ظالم رات کو ظالم غریبوں کا حق دبا کر، بہنوں کا حق دبا کر، بھائیوں کا حق دبا کر رات کو سو جاتا ہے، اور مظلوم رات کو سوتا نہیں، وہ رات کو روتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے اس مظلوم کو رلایا، کون ہے جس نے اس مظلوم پر ظلم کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اگر مظلوم کے دل سے بد دعا نکل گئی تو وہ ساتوں آسمان پار کر جائے گی، ساتوں آسمان عبور کر جائے گی، ایک ایک فرشتہ اس کی بد دعا کا ذریعہ بن جائے گا۔ مظلوم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ اگر وہ غیر مسلم ہو، اگر وہ یہودی ہو، اگر وہ عیسائی ہو، اگر وہ نصارہ ہو، اگر تم نے اس پر ظلم کیا، زبردستی اس کا مال ہڑپا، اپنے طاقت کے مطابق اس پر تو نے ہاتھ اٹھائے، تو وہ مظلوم ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کی بد دعا ساتوں آسمان عبور کر جاتی ہے۔ ہم مظلوم کو دباتے ہیں، کمزور کو ستاتے ہیں، اس پر اپنی طاقت و قوت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم نبی کو دل سے چاہنے والے ہوتے تو نبی کے سنت کو اپناتے۔ کیا نبی نے مظلوم پر ظلم کیا؟ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے کیسے ہستی کو اللہ نے، جنہوں نے خدا کے زمین پر ظلم کرنا شروع کیا، جب مظلوموں کو ستانا شروع کیا، جب مظلوموں کا حق دبانا شروع کیا، جب خدا کے نافرمانی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیا، تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ مٹ گیا فرعون، مٹ گیا نمرود، مٹ گیا قارون، کیسی کیسی ہستی کو زمین نے اپنے دبوچ میں لے لیا۔ عاد بھی اس زمین پر آئی، قوم لوط بھی اس زمین پر آئی، جب انہوں نے خدا کے نافرمانی کے مطابق زندگی گزارا، جب زمین پر ظلم کرنا شروع کیا، زمین والوں پر ظلم کرنا شروع کیا، تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آج انسان مظلوم پر ظلم کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اسے تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، مظلوم کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ ہم پریشان حال کیوں ہیں۔ پر مچھلی والے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مچھلی کا شکاری 3 دن کا بھوکا ہے، جاتا ہے مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور ایک مچھلی بڑی شدت کے بعد وہ پکڑتا ہے۔ ایک طاقتور انسان آتا ہے اور اپنے طاقت کے بدولت اسے وہ مچھلی چھین لیتا ہے۔ کے بعد اس مچھلی کو چھین کر کے اپنے گھر جاتا ہے، اور جب اسے توے میں جب ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کانٹا چبھتی ہے، جس کانٹے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں زہر پھیل جاتی ہے۔ جب انگلی میں زہر پھیلتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انگلی کو کاٹنا پڑے گا، اور ڈاکٹر انگلی کو کاٹ دیتے ہیں۔ پھر آگے زہر پھیلتی ہے، پھر ہاتھ کو کاٹ دی جاتی ہے، کیوں نہیں تک ہاتھ کاٹی جاتی ہے، پھر پورے ہاتھ میں زہر پھیلتا ہے۔ پورا ڈاکٹروں نے کہا کہ اب پورے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، اور ڈاکٹروں نے پورے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر اسے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا تم نے کسی پر ظلم کیا تھا؟
پھر اسے وہ یاد آتا ہے کہ ہاں ہم ایک مچھلی کا شکاری تھا جس کے مچھلی کو ہم نے اپنے طاقت کے بدولت ہم نے اسے چھینی تھی، ہو سکتا ہے اس نے میرے حق میں بد دعا کی ہو۔ پھر وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد جب مچھلی کے شکاری اسے دیکھتا ہے، مظلوم جب اس ظالم کو دیکھتا ہے جس نے اس مچھلی کے شکاری سے مچھلی چھینا تھا، تو دیکھ کر کے کہتا ہے، ظالم کہتا ہے اس شکاری کو، کیا مجھے پہچان رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں پہچانتا۔ تو کہتا ہے یاد کرو میں وہی ظالم ہوں جس نے تم مظلوم پر جس نے ظلم کیا تھا، تمہارے مچھلی کو، تمہارے رزق کو ہم نے چھینا تھا، کیا تو نے میرے حق میں بد دعا کی تھی؟ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ ہاں ہم نے بد دعا کی تھی۔ پھر کہا کہ میری خطا کو معاف کر دے۔ پھر وہ مظلوم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب اسے بخش دے۔ رب فوراً اسے بخش دیتا ہے اور اسے آرام مل جاتی ہے، لیکن آرام تو ملتا ہے، جو ہاتھ سے نعمت ختم ہو گئی پھر وہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ ہم مظلوم پر ظلم نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی ویسا حادثہ پیش آ جائے۔